سلیمان علیہ السلام لشکر میں تھے، آپ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے کہا یار وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ کون نظر نہیں آ رہا؟ یہ اس انداز سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں اس انداز سے پڑھ رہا ہوں قرآن پاک کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو جو کوسچن میں کر رہا ہوں آپ اس سے کر لیجئے گا، تو پھر آپ کا عقیدہ سبحان اللہ، آپ ہی سچے ثابت ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بھی وہ ہدہد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے نظر نہیں آ رہا یہ یہاں ہے ہی نہیں، کہاں چلا گیا ہے؟ جب کوئی بھی قاری صاحب اس کا ترجمہ کر دیں، ان سے کہیں جی سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ہدہد نمازیں پڑھاتا تھا یا ہدہد نے چلے پہ لے کے جانا تھا؟ بھائی ہدہد کا کام کیا ہے؟ جانور کا کام کیا ہے؟ تو مولوی صاحب کہیں گے جی ہدہد کی ڈیوٹی یہ تھی، اگر پتہ ہوا تو ہدہد کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام بلاتے تھے، ہاں بھائی 10 پانی کتھوں نکلے گا؟ پانی کہاں سے نکلے؟ کہاں قریب قریب پانی ہے؟ دیکھو نا، آپ کی ایک کنال کی حویلی ہو اور ایک جگہ پہ پانی 500 فٹ پہ ہو اور ایک جگہ پانی 150 فٹ پہ ہو، بور کہاں کریں گے؟ نہیں، اسی 500 والے شروع کریں گے۔ ہدہد جو تھا نا، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی جس سے بتانا ہوتا تھا پانی آسانی سے میٹھا کہاں سے نکلے گا۔ اچھا میٹھے کی بات میں نے کہی کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہدہد نے نہیں کھدائی کرنی ہوتی تھی، کھدائی کرتے تھے جن۔ کون کرتے تھے؟ اب جنہوں نے کھدائی کرنی ہے پاویں اتنے کرا لو تو پاویں اتنے کرا لو، پاویں 250 فٹ کرا لو تو پاویں 1000 فٹ کرا لو، انہوں نے کاری دینی۔ اصل میں میٹھا پانی تلاش کرنا ہوتا تھا۔ کون سا پانی؟ میٹھا پانی کتنے ہوتا ہے؟ یہ سارے سوال آپ نے کرنے ہیں جس حضرت صاحب سے تفسیر پوچھنی۔ اگر وہ کہے پانی ڈھونڈا، انہوں نے کہا جی پانی کٹ دے کون سی، پھر بور کون کرتا سی؟ کوئی جی جن، جنہوں نے پھر تنگی ہوتی تھی کوئی ایسے کرو ایسے کرو، کی گل ہے؟ میٹھا پانی تلاش کرنا ہوتا تھا۔ ہدہد بتاتا تھا کہ یہاں میٹھا پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہدہد نوں کیوں پتہ لگ جاتا تھا بھائی؟ زمین کے نیچے پانی کی مٹھاس بغیر ٹیسٹر کے ہدہد اوپر ہی بتا دیتا تھا اچھا میٹھا جی تو کٹ لو۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جناب ہدہد نے بتانا، پھر جنات کو آرڈر ہونا، جنات نے کنواں کھود دینا اور وہاں پانی نکال لینا۔ زمین کے اوپر رہتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا امتی، انسان نہیں، سلیمان علیہ السلام کا خادم، سلیمان علیہ السلام کا نوکر ہدہد، اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ زیر زمین دیکھ سکتا ہے، بغیر چیک کیے بتا سکتا ہے کہ یہاں پانی میٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا کمال کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ تسی کہو سلیمان علیہ السلام کا کمال کی، سلیمان علیہ السلام کا کمال ہوتا تو پھر ہدہد نہیں پوچھتے، اپنی اپنی کھوپڑی ہے نا۔ مولوی صاحب تسی سانو ہدہد تو ثابت کرنے لگے ہو بھی سلیمان علیہ السلام اچھے سی، سلیمان علیہ السلام نو اگر پتہ ہوتا تو پھر ہدہد نو کیوں پوچھتے؟ میاں صاحب انہاں لوگوں بارے کیا کہہ رہے ہیں؟ قدر نبی دا ایک ہی جانن اتے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے اتے سوگے وچ مدینے۔ او بھائی ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نوکر جو کام کر سکتا ہے آقا تو بدرجہ اولا کر سکتا۔ یہ نوکروں کی طاقت تھی کہ وہ زیر زمین دیکھتے بھی ہیں، پھر بغیر چکھنے کے پہچانتے بھی ہیں۔ کچھ چیزیں دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں،
ٹھیک ہے، کچھ چیزیں چکھنے سے پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں سونگھنے سے پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں چھونے سے پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں سننے سے پتہ چلتی ہیں۔ پانی میٹھا ہے یا کھاری یہ چکھنے سے پتہ لگتا ہے، لیکن ہد بغیر چکھے ڈھونڈ لیتا تھا یہاں پانی میٹھا ہے۔ جب یہ کمال ہد کا پھر آقا سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہم تو یوں قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم یوں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ سارا قرآن ہی نبی کی نعت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد میں کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی اتھے ہی سی، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ، یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، آیا نا اتھے نہیں گا، سخت سزا دینی، یا پھر لا اذبحنہ میں نے اس کو ذبح کر دینا ہے۔ بھائی نوکری کا تھا گیا کیوں دسے بغیر؟ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر کوئی بڑی ساری خبر لے کے آیا نا تینوں معاف کر دیں۔ بڑی ساری خبر لے کے آیا تو آپشن سارے دے دیے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیری ٹھہرے تھے، آ گیا حدود آ گیا۔ آپ نے ہم کی تو کیا سے تمہیں پتہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، سرکار تسی جو اتھے پہنچے ہی نہیں سی، میں پہلے چکر لا آیا اتھوں، سبحان اللہ، ایک بڑی کمال دی خبر لے کے آیا جی، پکی خبر دے، وادی سبا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کی ہے؟ کہتا ہے انی وجدت، میں نے دیکھا ہے امرأتن، ایک ایسی عورت کو تملکہم، وہ تو تھے بادشاہ ہے، تبھی تیلو کی مسئلہ ہے وہ بادشاہ کا۔ یہ ہر نبی کے امتی کا شوق رہا ہے، سبحان اللہ، جملے پہ غور کرنا آپ نے، ہر نبی کے امتی کا یہ شوق رہا ہے کہ جتنے کمالات ہوں وہ میرے نبی میں ہوں، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا سرکار تو اڈے ہوندے بھی انہیں ہی بادشاہ بننا تو پھر غلط نہ ہوئی، میں ان کی خبر لیں تو آپ ان کو بلائیں۔ یہ جانور صرف اس دور میں پائے جاتے ہیں کہ نبی بھی مانتے ہیں پھر مختار بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جنیاں کٹا دے گے نہیں فائدہ ہے، نبی بھی مانتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں اے بھی کوئی نہیں سن کو اے بھی نہیں سی گا ساڈے رنگا ہی سی، اے بھی نہیں سی گا، اے بھی نہیں سی پتا، اے بھی نہیں سی پتا۔ کیسے امتی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد میں اچھا اور کیا اس کے بعد؟ اس نے کہا جی وہ اوتیت من کل شیء، سرکار کی دسوں کو کی نہیں گا، ہر چیز اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ وہ اوتیت من کل شیء، ان حضرات کو جا کے پڑھاؤ جو کہتے ہیں نبی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اوتینا من کل شیء، ملکہ بلقیس کے لیے اوتیت من کل شیء، ساڑھے نبی واسطے۔ اور پھر کہا خود نے انہیں کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، وَلَهَا، اس کا عرش بڑا ہے، عرش عظیم ہے اس کے پاس، کیا ہے بولیا جے کی اندے کول اللہ کول بھی عرش عظیم، دیو نا شرک دا فتوہ قرآن تے۔ بھائی اللہ کا عرش عظیم، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ عرش عظیم تو یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو شرک ہے؟ اللہ داتا ہے مگر کسی کا محتاج ہے، لاہور والا داتا ہے مگر اللہ کا، اس لیے شرک ہے، اللہ سمجھ دے۔ اس نے کہا وجدتھا وقومھا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے وہاں وہ بی بی بھی جو دی قوم بھی ساری دی ساری یسجدون للشمس، وہ تو جناب سورج کو سجدہ کرتے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر،
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، ہدایت والے نہیں ہیں۔ یہ باتیں چلتی گئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 27 میں جا کے آپ نے فرمایا بھی تو سچی گل کرنا پہ ہیں، پکی گل کر رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی سچی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، چیک کر لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ایک خط دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ خط دیتا ہوں، میرا یہ خط لے کر جاؤ، خط لے کر جا کر تم ملکہ بلقیس کی جھولی میں ڈال دینا، وادی سبا کی جو ملکہ ہے اس کی جھولی میں میرا خط ڈال دینا، ثم تول عنہم، پھر سائڈ پہ کھڑے ہو جانا، فانظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ حدود کی ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ نبی دے نال رہنے والا تو حدود نہیں مانا، تو نے خیال کرنا ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے جی، خط لے گیا، خط جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کی جھولی میں ڈال دیا۔